الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آج ہم نے صحیح البخاری کتاب الصلاۃ سے باب اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء او حیث امر ولا یتجسس، یہ باب پڑھنا ہے، اور اس کے تحت ایک ہی حدیث ہے، ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے اور اس حدیث کا پس منظر جو ہے انشاءاللہ وہ سمجھیں گے، اور اس سے اہم جو نقاط ہیں وہ اخذ کریں گے، اہم جو مسائل ہیں وہ اخذ کریں گے۔ تقریباً وہ 20 سے زیادہ ہیں، تقریباً وہ 20 سے زیادہ اہم مسائل ہیں جو ہم آج اخذ کرنے والے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ باب اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء او حیث امر ولا یتجسس، یہ باب ہے اس بارے میں کہ اذا دخل، اذا جب، دخل داخل ہو، کوئی شخص داخل ہو، بیتاً کسی کے گھر میں۔ یہاں آپ آج عربی عبارت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں جب بھی کسی اسم پر تنوین آ جائے، تنوین جس طرح بیتاً، اس پہ 2 زبر ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، بیتاً تنوین آ گئی، تو جب بھی تنوین آ جائے تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ عام چیز، یعنی وہ چیز خاص نہیں ہوتی، وہ چیز عام ہوتی ہے۔ عربی زبان میں کچھ چیزوں کے علاوہ، جس طرح کچھ نام آ جائیں، ناموں کے علاوہ نام خاص ہوتے ہیں، ٹھیک، کسی شہر کا نام ہو، کسی علاقے کا نام ہو، کسی شخص کا نام ہو، تو یہ جو مخصوص جو شخصیات ہیں اس کے علاوہ چیزوں کے جو نام ہیں، مثال کے طور پہ ماء، پانی، کوئی بھی پانی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جوال، موبائل، کوئی بھی موبائل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، نکرہ۔ اس طرح بیتن گھر، کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے۔ تو اذا دخل بیتن، یہ آپ نقطہ کلیہ ذہن میں رکھیں عربی زبان کے حوالے سے کہ جب بھی کسی چیز کے، یعنی جو عربی زبان میں کوئی چیز کے لیے استعمال ہو اور وہ بیتن، جس طرح کہ آپ کے سامنے تنوین ہے، منون ہو، تنوین ہے اس کے آخر پر، تو پھر اس کو ہم نکرہ شمار کرتے ہیں۔ معرفہ کہتے ہیں کسی خاص چیز کو، نکرہ کہتے ہیں عام چیز کو، معرفہ کے الٹ ہے، یعنی وہ عام چیز شمار ہوتی ہے۔ یصلی، جب بھی کوئی شخص داخل ہو کسی کے بھی گھر، یصلی تو وہ وہاں نماز پڑھ لے، یصلی نماز پڑھ لے، حیث وہاں، شاء جہاں وہ چاہے، یعنی جب کوئی شخص کسی کے گھر میں داخل ہو تو وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، او حیث امر، یا حیث وہاں نماز پڑھے گا، امر جہاں اسے حکم دیا گیا ہے، یا جو گھر والا ہے، جس کا گھر ہے، جو مالک ہے اس گھر کا، وہ جس جگہ کا حکم دے گا وہ اس جگہ نماز پڑھے۔ ولا یتجسس، اور وہ جاسوسی نہ کرے، ولا یتجسس، اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تجسس کسی چیز کا مطالبہ کرنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا انسان جو تجسس رکھتا ہے نا اپنے دل میں کہ یار یہاں پہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز بھی ہو سکتی ہے، ایسے ہی یہ سوالات کے انداز میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی فالتو میں سوال جواب نہ کرے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ اور ویسے ہی کسی کے گھر میں جائے تو ان کے جو بالخصوص عیوب ہیں، عیب جو ہیں، ان کے بارے تجسس نہ کرے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت حدیث ذکر کرتے ہیں۔ باب میں چونکہ نماز کا ذکر ہے، کتاب الصلاۃ میں لے کے آئیں، اور حدیث میں بھی انشاءاللہ
نماز کا ذکر آئے گا۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن إتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين۔ تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اس صحیح بخاری میں کم و بیش 20 کے قریب مرتبہ لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح اس میں جو اہم جو 4 مقامات ایسے ہیں جہاں سے آج ہم نے مسائل اخذ کرنے ہیں، وہ 4 مقام ایسے ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 424 جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں، اسی طرح 667، اسی طرح 686، اسی طرح 840، یہ 4 احادیث جو ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم نظر دوڑائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ چاروں احادیث ایک دوسرے سے لنک رکھتی ہیں۔ یہ جو مختصر حدیث ہے اس کا پس منظر ہیں باقی 3 حدیثیں، تو اس حوالے سے جب تک پس منظر سمجھ میں نہیں آئے گا تو حدیث مکمل سمجھ میں نہیں آتی۔ قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ نے۔ عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ یہ مدینہ میں اور بصرہ میں زیادہ تر رہے ہیں، ان 2 علاقوں میں، اور مکہ کے اندر آخری انہوں نے جو عمر وہ مکہ میں گزاری ہے، 221 ہجری میں یہ مکہ میں فوت ہوئے ہیں، 221 ہجری میں مکہ میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال حدثنا ابراہیم بن سعد، ہمیں حدیث بیان کی ہے ابراہیم بن سعد نے۔ یہ ابراہیم بن سعد جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ نے نام سنا ہوگا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور 10 مبشرہ میں شامل ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سن 32 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، 10 مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ترتیب سے جو 10 صحابہ کا نام لیا تھا نا کہ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ان میں ان کا بھی نام لیا تھا عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، تو اس لیے انہیں 10 مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان کی نسل سے ہیں یہ ابراہیم بن سعد، ابراہیم بن سعد جو اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاد ہیں، ابراہیم بن سعد، ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ابراہیم بن سعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ہیں، ان کے پڑپوتے ہیں، اور ان کی نسل جو ہے یہ محدثین کی نسل ہے۔ ابراہیم بن سعد، ان کے والد سعد بن ابراہیم بھی محدث ہیں، ان کے والد ابراہیم بن عبد الرحمن بھی محدث ہیں، اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ابراہیم بن سعد الزہری سے مشہور تھے، ابراہیم بن سعد الزہری۔ یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ لکھتے جائیں ساتھ ساتھ جو ہم سند سے ہی باتیں ثابت کرتے ہیں وہ بھی الگ سے لکھتے جائیے۔ ابراہیم بن سعد کے جو دادا ہیں ان کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم بن سعد بن ابراہیم۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنے والد کے نام پر، جو والد نیک ہو، جس طرح کہ محدث ہیں ان کے والد، اپنی اولاد کا نام ان کو دینا چاہتا ہے اس مقصد سے کہ ایک محدث بنے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے اب، یعنی اچھی نیت سے نام رکھے جا سکتے ہیں تاکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ میری اولاد میں داخل کر دے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے نام اچھے محدثین کے، مفسرین کے، انبیاء کے ناموں پہ رکھنے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یار نام یونیک نام ہو، جو پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو، جو پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو، ایسے نام ہم تلاش کرتے ہیں، اور ہم انبیاء کے ناموں کو بھول جاتے ہیں، محدثین کے ناموں کو ہم بھول جاتے ہیں، مفسرین کے ناموں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ابراہیم بن سعد بن ابراہیم، اور حتیٰ کہ آپ احادیث پڑھیں گے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پہ باپ بیٹے کا نام ایک جیسا ہے، جیسا یحییٰ بن یحییٰ، یحییٰ بن یحییٰ،
والد کا نام بھی یحییٰ، بیٹے کا نام بھی یحییٰ. کیوں انہوں نے نام رکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے کہ یحییٰ علیہ السلام کا نام لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے نام رکھا ہی نہیں. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ انبیاء کے ناموں پہ نام رکھو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ تعالیٰ کو دو نام سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن. تو اس طرح اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے. تو یہ آپ کے سامنے ہیں ابراہیم بن سعد. یہ مدینہ کے قاضی تھے. ابراہیم بن سعد رحمہ اللہ مدینہ کے قاضی رہ چکے ہیں. 108 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور آخری عرصہ انہوں نے بغداد میں گزارا ہے. پھر 183، ایک روایت کے مطابق 184 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں ابراہیم بن سعد. عن ابن شہاب، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے. تو ابراہیم بن سعد الزہری اس لیے کہلایا کہ ان کے جو استاد ہیں وہ امام زہری ہیں، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، جن کا ہم نے کل ذکر کیا ہے. محمد بن مسلم بن شہاب الزہری المتوفی 124، 124 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. عن محمود بن ربیعی، وہ روایت کرتے ہیں محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن صغار صحابہ میں، یعنی صغار کہتے ہیں چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہی کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، اس میں ان سے روایت لاتے ہیں. روایت کیا ہے اس کا ایک حصہ میں پڑھ دیتا ہوں. اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجۃ مجھا فی وجہی وانا ابن 5 سنین. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں اس وقت 5 سال کا تھا. اندازہ کریں، اور بتا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو حدیث سناتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ مجھے واقعہ اب تک یاد ہے، میری عمر اس وقت 5 سال تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا. ثم مجھا فی وجہی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے منہ پہ ترشح فرمایا، یعنی کلی کی میرے منہ پہ، یہ بابرکت یعنی تبرک کے طور پر. تو یہاں سے محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا چھوٹی عمر میں حدیث سماعت کرنا، اس سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں مسئلہ استدلال کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اس کی ریکارڈنگ سینڈ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ اس سے بھی مستفید ہوں گے. یہ ایک الگ موضوع ہے جسے آپ اس مقام پہ ہی سمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ یہ خزرج قبیلہ سے ان کا تعلق ہے، انصار کا خزرج قبیلہ. 93 سال کی عمر میں یہ 97 ہجری یا پھر 97 ہجری یا 99 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اور انہوں نے آخری عمر جو ہے وہ بیت المقدس میں گزاری ہے، اور بیت المقدس میں ہی مدفون ہوئے محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ. عن اتبان بن مالک، وہ روایت بیان کرتے ہیں اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحابی رسول سے. اس سند میں یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ صحابی رسول کا صحابی رسول سے روایت کرنا، پچھلی روایتوں میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس میں تابعی صحابی سے روایت کر رہا ہے، صحابی سے نہیں. یہاں پہ صحابی کا صحابی سے روایت کرنا، اس سے ہمیں یہ بات مزید اس میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے کہ سند کے اندر 2 راوی صحابی ہیں. سند کے اندر 2 راوی صحابی ہیں، ایک محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ اور ایک اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ان کا تعلق بھی خزرج قبیلے سے ہے، اور ان کے درمیان اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان جو 23 ہجری میں فوت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو ایک انصاری اور ایک مہاجر میں آپ نے بھائی چارہ قائم کیا تھا نا، تو ان میں عمر بن خطاب تھے ان کے ساتھ، یہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے، بدری صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور یہ تقریباً امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں تقریباً سن 50 ہجری کے قریب یہ فوت ہوئے ہیں. ان کی اتھینٹک تاریخ وفات تو معلوم نہ ہو سکی، لیکن اتنا
معلوم ہو چکا ہے کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وسط میں، کیونکہ ان کی خلافت کا عرصہ 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک ہے، تو وسط آپ پھر 50 ہجری کہہ سکتے ہیں، 50 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن اتبان ابن مالک، روایت ہے اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ فی منزلہ، بے شک النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتاہ آئے آپ کے پاس، اتا آئے ہو آپ کے پاس۔ اب دیکھیں اتا عربی میں ہم نے معنی کیا ہے آئے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے آتا، جو شخص آتا ہے، اتا وہ شخص آتا ہے، قریب قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فی منزلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فی منزلی ان کے گھر میں، منزل آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں کے کوٹھیوں کے باہر منزل فلاں وہ لکھا ہوتا ہے منزل، تو منزل مطلب گھر۔ فقال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، این تحب اتبان آپ کہاں پسند کرتے ہیں، ان اصلیہ کہ میں نماز پڑھاؤں، لکا آپ کو، من بیتک آپ کے گھر کے کس حصے میں پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو نماز پڑھاؤں۔ قال انہوں نے فرمایا، فرماتے ہیں فاشر تو میں نے اشارہ کیا، الی مکان فلاں جگہ کی طرف، فکبرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وصففنا اور ہم نے صف بنائی، خلفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، فصلی رکعتین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعتیں پڑھائیں۔ تو یہ ایک مختصر حدیث ہے، اس کے پس منظر میں جب ہم دیگر احادیث دیکھتے ہیں، جس طرح کہ حدیث نمبر 667، 686، 840، تو اس کا خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کان اتبان بن مالک یہ القوم، اپنے جو ان کا قبیلہ تھا، اپنے قبیلے اپنے قوم کے لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے، ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ تو ان کی نظر جو ہے نا وہ کہتے ہیں انی ضریر البصر، مجھے نظر نہیں آتا تھا، نابینا تھے، نظر کمزور تھی، پھر نابینا ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کر کہا حضور اگر آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر دیں جہاں میں نماز پڑھ سکوں، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو میں اپنے قبیلے کی مسجد میں، اپنی قوم کی مسجد میں نہیں جا سکتا کہ میں ان کے پاس جا کر ان کو نماز پڑھاؤں، راستے میں جو ہے وہ سیلاب وغیرہ اور اسی طرح پانی کا بہاؤ بارشوں کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں اس دوران۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور وہاں پر میرے گھر میں کسی خاص مقام پر آپ نماز پڑھا دیں مجھے، جب بارش وغیرہ ہو تو میں وہیں پہ نماز پڑھ لیا کروں۔ اور ایک روایت میں جو ہے وہ اندھیرے کا ذکر آتا ہے، جب اندھیرا ہو، کیونکہ اندھیرے میں تو میں نہیں جا سکتا باہر، اندھیرا ہو تو میں وہاں نماز پڑھ سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے وعدہ کیا انشاءاللہ ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ کے گھر۔ تو پھر یہ واقعہ ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور پھر یوں اگلا جو واقعہ آپ کے سامنے ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے گھر میں نماز پڑھائی۔ تو یہ لفظی با محاورہ ترجمہ اور اس کا مختصر سے پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس سے کیا کیا مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے، لکھتے جائیے، کہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نابینا ہونے کے باوجود اور یہ کہنے گئے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، اس طرح نماز پڑھائیں، یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ شرعی عذر کی بنا پر گھر میں نماز پڑھنا اور پڑھانا جائز ہے۔ شرعی عذر جب موجود ہو، جس طرح کہ یہ شرعی عذر آپ کے سامنے پیش کیے گئے، گھر میں نماز پڑھنا اور پڑھانا یہ جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا صحیح ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں اور میں جو ہے وہ اس مقام پہ نماز پڑھوں جس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھائیں۔ تو یہاں سے چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز باجماعت ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہے
پھر آپ اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں شرعی عذر کی موجودگی میں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش ہو رہی تھی مؤذن کو حکم دیا کہ کہیں الا صلوا فی الرحال، لوگو گھروں میں نماز پڑھ لو، تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے پانچواں مسئلہ ثابت ہوتا ہے کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی مکان وغیرہ کی جو اس کا افتتاح ہے وہ کسی نیک شخصیت سے کرایا جا سکتا ہے۔ جیسے اس کا افتتاح ایک قسم کا کروا رہے تھے نا، ایک جگہ کا افتتاح، اگر آپ بھی کسی جگہ کا افتتاح کرانا چاہتے ہیں تو آپ کسی نیک شخص کو کہیں کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیں۔ چھٹے نمبر پہ یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ گھر میں نماز کے لیے کسی خاص جگہ کو مختص کیا جا سکتا ہے، کسی حصے کو مختص کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حصے کو خاص کر لیا کہ میں یہیں پہ نماز پڑھا کروں گا۔ یہ بالخصوص ہماری جو گھروں میں خواتین ہیں ان کے لیے یہ زبردست جو ہے نا وہ یہ حدیث ہے کہ وہ بھی گھر میں نماز جگہ جگہ نہ پڑھیں، کیونکہ جس جگہ پہ وہ نماز پڑھنا چاہتی ہیں اس حصے کو چاہیے کہ مکمل طور پہ ایک مسجد والا سسٹم دے دیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ افضل اور باعث برکت والی بات ہے۔ تو ایک جگہ خاص کر لیں کہ میں یہیں نماز پڑھوں گی اور وہ گھر کے بالکل اندرونی حصے میں ہو تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو یہاں سے چھٹے نمبر پہ مسئلہ ثابت ہوا گھر میں نماز کے لیے کسی حصے کو مختص کیا جا سکتا ہے۔ ساتویں نمبر پہ یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز با جماعت کے لیے جگہ کا مسجد کے لیے وقف ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے نماز با جماعت وہیں ادا کرنی ہے جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہے۔ جیسے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کر جماعت کروائی ہے، صحابہ نے آپ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے لیے وقف ہو جگہ وہیں جماعت ہو، جو جگہ مسجد کے لیے وقف نہیں ہے وہاں بھی جماعت ہو سکتی ہے، یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہے۔ اسی طرح یہاں سے یہ بات ثابت ہے کہ جیسے اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نابینا تھے اور وہ اپنی قوم کی امامت کراتے تھے، اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے، تو یہاں سے نابینا کی امامت کا بالکل صحیح اور شرعاً جائز ہونا ثابت ہوتا ہے کہ ایک نابینا شخص وہ امامت کرا سکتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ تو نابینا ہے، یہ تو نہیں کرا سکتا، تو یہاں سے اس کا رد ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ وہ جماعت کراتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی۔ اسی طرح 9ویں نمبر پہ یہاں سے بھی نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بڑے شخص کو چھوٹے شخص کی دعوت قبول کرنی چاہیے، جس طرح کہ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں دعوت دی کہ اللہ میرے گھر تشریف لائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا اور اس وعدے کی تکمیل کی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہ ایک بڑے آدمی کو چاہیے کہ وہ چھوٹے آدمی کی دعوت قبول کرے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعوت قبول کی۔ یہاں سے ایک اور نقطہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان 10ویں نمبر پہ لکھ لیں کہ جس طرح دعوت طعام قبول کی جاتی ہے اسی طرح دعوت نماز بھی قبول کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز کی دعوت دی، حضور میرے گھر آئیں اور مجھے نماز پڑھا دیں، تو یہ نماز کی دعوت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو نماز کی دعوت دیتے آئیں میرے بھائی چلیں نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے، نہ کہ صرف ہم دعوت طعام تو قبول کرتے ہیں لیکن دعوت نماز قبول نہیں کرتے۔ دعوت نماز یہ ہماری روحانی خوراک ہے، روح کی خوراک ہے، دعوت طعام یہ ہماری جسمانی خوراک ہے۔ جسم نے ختم ہو جانا ہے اور روح نے بعد میں بھی ساتھ چلنا ہے، تو روح جو بعد میں جائے گی حساب کتاب ہوگا، تو ہم اس کو تو خوراک نہیں دے رہے، اس کی جس کو خوراک کی ضرورت ہے اور جو خوراک بعد میں آپ کو کام دے گی وہ تو نہیں ہم کر رہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اس لیے دعوت نماز بھی قبول کی جائے۔ یہاں سے 11ویں نمبر پہ یہ بھی نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو غیر اہم مت جانو، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اگر آج کے دور میں ہمارے جیسا کوئی شخص ہو تو وہ کسی ایسے شخص کو یہ تو نبینا ہے اس کی کیا دعوت قبول کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ تو چھوٹے لیول کا شخص ہے، چھوڑو اتنی دور جانا پڑے گا، فائدہ کچھ نہیں ہونا، تو ایسی صورت حال ہمیں نہیں اپنانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کسی شخص کو بھی غیر اہم مت جانو، اصل چیز تقویٰ ہے،
اس کی غربت یا اس کا نچلی ذات سے تعلق ہونا یہ چیز اہم نہیں ہے۔ اہم چیز کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور آپ کا بھائی ہے، تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے اور اس کو غیر اہم مت جانو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے بڑے حکمرانوں کو یہ درس دیا ہے کہ جس طرح میں نے اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی دعوت قبول کی اور اس کو اہم جانا ہے، اس طرح آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اہم جانیں، چاہے وہ چھوٹے لیول کا شخص ہو۔ یہاں سے 12ویں نمبر پہ یہ بات بھی ثابت ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو استأذنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت مانگی۔ دیکھیں اتنا بڑا مقام مرتبہ، آپ پھر بھی اجازت مانگیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کسی کے بھی گھر جائیں تو اجازت کے بغیر مت جائیں، اجازت لیں، اجازت ملے پھر جائیں۔ یہاں سے 13ویں نمبر پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ کس قدر بلند و بالا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تھے کہ میرے گھر میں نماز پڑھا دیں، آپ کسی بھی جگہ ان کو کہہ دیتے کہ نماز پڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا این تحب، آپ کس جگہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو نماز پڑھاؤں؟ تو پھر انہوں نے جگہ بتائی، حضور میں چاہتا ہوں یہاں پہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو یہاں سے یہ 14ویں نمبر پہ یہ نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ نابینا پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ دیکھیں نابینا سے آپ بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے نماز تجھ پہ معاف ہے، تیرے پاس شرعی عذر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عذر ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی عذر، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں 2 صحابہ کے سہارے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اس سے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ مجھ پہ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری آپ کی زندگی کے ایام تھے تو آپ نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نماز۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر وہ جسمانی طور پہ معذور ہے تو اس سے نماز ساقط نہیں ہوگی۔ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، شریعت کہتی ہے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا فَعَلَىٰ جَنْب، تو لیٹ کے پڑھ لو، پھر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو، اشاروں کے ساتھ، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے، تقریباً یہ 14واں یا 15واں نقطہ ہے کہ نفلی نماز کی جماعت جائز ہے۔ نفلی نماز کی جماعت جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر ان کو جو نماز پڑھائی ہے وہ نماز نفل تھی، فرض نماز نہیں تھی، ایک خاص ان کے لیے بس مقام جو ہے وہ مختص کرنا تھا کہ وہ نماز وہاں دوبارہ پڑھیں۔ تو یہ نفلی نماز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جماعت کرائی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نفلی نماز کے لیے، نفلی نماز کی جماعت کے لیے لوگوں کو نہ بلایا جائے، کیا ہو جی نفلی نماز کی جماعت کراتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اتفاقاً اگر کوئی نفلی نماز کی جماعت ہو جائے، جیسا کہ یہ اتفاقی طور پہ ہوئی تو اس طرح جائز ہے۔ اسی طرح نفلی نمازوں میں جس طرح نماز تراویح ہے، اسی طرح نفلی نمازوں میں نماز عیدین ہے، عیدین کی نماز ہوگی، تراویح کی نماز ہوگی، نماز استسقاء ہے، بارش طلب کرنے کی نماز ہو گئی، اسی طرح نماز کسوف ہے، جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، اس وقت جو نماز ہے یہ جائز ہے، یہ بلکہ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اس کے لیے آپ جماعت نفلی نماز کی جماعت کرائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو مسنون نہیں ہیں ان کے لیے اسپیشل نہ بلایا جائے، الا کہ کوئی اتفاقی طور پہ اکٹھے ہو جائیں اور جماعت اتفاقی طور پہ ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ اگلا نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث سے کسی دوسرے کے گھر جانے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ کسی دوسرے کے گھر میں جانا ہے، پہلے آپ نے اجازت مانگی ہے اندر آ سکتے ہیں کہ نہیں، پھر اس کے بعد آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ جی کہاں پہ جو ہے میں نے نماز پڑھانی ہے آپ کو۔ پھر اسی طرح جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ولا تجسس، وہ جاسوسی نہ کرے، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ اسے حکم ملے یا وہ اپنی مرضی سے جہاں مرضی جو ہے وہ نماز پڑھاتا رہے۔ تو یہ چیزیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ گھر کسی کے گھر جائیں تو اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھا جائے، یہاں سے بات ثابت ہے۔ اسی طرح یہاں سے اگلا نقطہ ثابت ہے کہ بیماری کا بیان کرنا شکوہ نہیں ہے، جیسے کہ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا حضور انی رجل ضریر البصر، حضور میری جو ہے وہ نگاہ، میں نگاہوں سے عاری ہوں۔ ایک
جو بیماری کی شکایت کی ہے یہ اللہ کی نعمت جو ان کے پاس نہیں ہے اس کا شکوہ نہیں کر رہے، یہ ایک عذر پیش کر رہے ہیں، بیماری کا بیان کرنا شکوہ نہیں ہے ایسی صورت میں۔ اسی طرح اگلا نقطہ یہاں سے یہ بات ثابت ہے کہ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں مسجد نبوی کے علاوہ اور بھی مساجد میں نماز باجماعت کا اہتمام ہوتا تھا، جیسا کہ اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے لوگوں کو جماعت کراتے تھے۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حدیث میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر اپنی قوم میں جا کر ان کو بھی نماز باجماعت پڑھاتے تھے عشاء کی نماز۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کے علاوہ بھی اس وقت بھی بہت ساری مساجد موجود تھیں اور اس میں نماز باجماعت کا اہتمام ہوتا تھا مدینہ میں۔ اسی طرح اس حدیث سے اگلا نقطہ ثابت ہوتا ہے صفوں کا برابر کرنا، جس طرح سے صحابی نے کہا نا فصففنا خلفہ، ہم نے صف بنائی، صف درست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو نماز باجماعت کے لیے صف کا درست کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تسویۃ الصفوف من اتمام الصلاۃ، نماز کا مکمل ثواب ہی تب ملتا ہے جب صفوں کو برابر کیا جائے، یعنی صفوں کا برابر کرنا، صفوں کی درستگی، یہ نماز کے مکمل نماز کی تکمیل میں سے ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صفیں نماز باجماعت ادا کرنے سے پہلے درست کی جائیں۔ اسی طرح یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملاقات کے لیے آنے والے بڑے آدمی کی امامت جائز ہے۔ ایک شخص آیا ہے، وہ اس جگہ کا رہنے والا نہیں ہے، یعنی بالفرض پاکستان میں ایک شخص ایک بڑے عالم ہیں، وہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ کراچی چلے جاتے ہیں، وہ کراچی والے انہیں بڑا عالم سمجھتے ہیں، تو کراچی والوں کے ہاں وہ بڑا آدمی امامت کرا سکتا ہے، بڑا عالم امامت کرا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی اجازت موجود ہو۔ مطلب جو کراچی والے ہیں وہ اجازت دیں گے تو کرائے، اجازت نہیں دیں گے تو وہ نہ جماعت کرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کسی کے علاقے میں کسی کے گھر آپ جاتے ہیں تو آپ اس کی اجازت کے بغیر آپ امامت نہیں کر سکتے، اس کی اجازت کے بغیر آپ امامت نہیں کرا سکتے۔ تو یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اہل خانہ اجازت دے دیں تو وہاں پہ جماعت دوسرا آدمی جو غیر علاقے کا ہے وہ کرا سکتا ہے۔ یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے یا نماز پڑھی ہے وہ جگہ متبرک ہے، اس لیے انہوں نے یہ تبرک حاصل کرنے، جیسا کہ ہم نے پہلے نقطہ خاص کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ اگر اب آج بھی کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بال مبارک، منہ مبارک، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کہیں بھی کسی بھی مقام پہ کوئی ملتا ہے تو وہ بطور تبرک جو ہے وہ درست ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہے کہ جہاں نماز پڑھائی وہ جگہ بھی جو ہے وہ متبرک ہے، وہ جگہ بھی متبرک ہے۔ اسی طرح یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی نیک شخص کو، کسی صالح انسان کو گھر میں برکت کے لیے بلایا جائے، گھر میں برکت کے لیے بلایا جائے کہ اس کو میں دعوت دوں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، یہ نیک شخص ہے، نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے برکتوں سے نوازے گا، میں اسے اپنے گھر میں بلانا چاہتا ہوں، تو یہ جائز ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول کیا تو انشاءاللہ کہا۔ ہمیں بھی جب بھی کوئی وعدہ ہم کریں تو اس سے پہلے ہم انشاءاللہ لازمی کہیں۔ ہم یہ اکثر بھول جاتے ہیں، ہم اوکے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، انشاءاللہ کہتے نہیں ہیں، باقی سارے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ کہنا سیکھیں، کوئی بھی آپ وعدہ کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ لازمی کہیں، اور پھر اس وعدے کو پورا بھی کریں، صرف انشاءاللہ ہی نہ کہیں اور ذہن میں آپ کچھ اور چل رہا میں تو نہیں، اگر نہیں کرنا تو واضح طور پہ دو ٹوک کہیں وگرنہ وعدہ پورا کریں۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو ہم نے اس حدیث اور اس کے پس منظر میں جو احادیث ہیں ان سے اخذ کیے ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کی طرف۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک حدیث سے کئی مسائل اخذ کیے ہیں
اور پھر ان پر مختلف عنوانات قائم کیے ہیں. یعنی اسی ایک حدیث کو اسی سے ریلیٹڈ جو احادیث ہیں کبھی اس کو جس طرح بھی آپ کے سامنے اس باب کے تحت لے کے آئے ہیں کہ باب اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء او حیث امر ولا يتجسس، اور کبھی یہی حدیث اس کے اوپر باب قائم کرتے ہیں باب رخصت فی المطر، کہ بارش میں رخصت ہے نماز کی، یعنی وہ جماعت کی رخصت ہے، مسجد میں جانے کی رخصت ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ لے. ولعلہ ان یصلی فی رحلی، یا کوئی ایسی وجہ ایسی علت ہو کہ وہ اس وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لے، یہ عنوان قائم کیا. حدیث یہی لے کے آئے ہیں یعنی اسی مفہوم کی، اور باب پھر قائم کرتے ہیں باب اذا زار الامام قوما فامهم، کہ جب امام کسی قوم کے پاس جائے تو ان کی امامت کرائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی. حدیث اسی مفہوم کی ہے تو باب قائم کرتے ہیں باب من لم ير رد السلام علی الامام واکتفى بتسلیم الصلاۃ، کہ یہاں سے اللہ کے نبی، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وسلمنا حین سلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا یعنی 2 رکعتیں پڑھا کے تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا. تو یہاں سے ایک باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باب من لم یر رد السلام علی الامام، یہ باب میں قائم کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے رد میں جو امام کو جو ہے وہ سلام کے جواب دینے، یعنی رد السلام امام کے سلام کا، جب امام سلام پھرتے ہیں نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پیچھے مقتدی یہ نہ کہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ بھی السلام علیکم ہی کہے گا. یہاں سے یہ بات ثابت کی ہے، اس پر یہ باب قائم کیا ہے. یہ اصل میں مالکیوں کا رد کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. ان کے نزدیک 3 سلام ہیں، یعنی ایک تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں جانب، اور ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں جانب، اور ایک درمیان میں، دونوں سلاموں کے درمیان میں وہ امام کو جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی اللہ کے سلامت اور اللہ کی رحمتیں ہوں. تو یہ باب لا کر اور یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو مالکی ہیں ان کا رد کر رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے جو آپ یہ کام اپنا رہے ہیں. یہ جو دیکھو حدیث، اس میں صرف 2 جانب سلام ہے، اس طرف دائیں جانب اور بائیں جانب، درمیان میں کوئی سلام نہیں ہے. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت ہے کہ ایک حدیث سے انہوں نے کئی مسائل جو ہے وہ اخذ کیے ہیں، ایک حدیث سے کئی مسائل اخذ کیے ہیں. تو یہیں پہ ہم اکتفا کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.